میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب میرا ایک بھائی ڈاکٹر بن چکا تھا اور دوسرا بھائی ریاضی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا کیونکہ اس کو پروفیسر بننے کا بے حد شوق تھا۔ میں صرف پڑھائی کی شوقین تھی، اس کے علاوہ کسی خاص شعبے میں جانے کا یا کچھ بن جانے کا مجھے کوئی شوق نہ تھا۔ ان دنوں ہمارا اپنا گھر تعمیر ہو رہا تھا، اسی وجہ سے ہم تینوں بہن بھائی بے حد خوش تھے۔ اپنے گھر کی الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ جو ہی گھر مکمل ہوا ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا گھر ایسی کالونی میں تھا جہاں اکا دکا مکانات تعمیر ہو رہے تھے اور کچھ ابھی بھی زیر تعمیر تھے۔ نئی آبادی میں کیونکہ بے شمار پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے، لہٰذا ایک ویران خطہ زمین پر کچھ خانہ بدوشوں نے جھوپڑیاں ڈال رکھی تھی۔ یہ بھی عجیب لوگ تھے۔ مرد سارا دن بیکار رہتے یا پھر تاش وغیرہ کھیلنے میں مشغول رہتے، فارغ اوقات میں سوئے رہتے۔ ان میں سے بیشتر کا مشغلہ مرغیاں یا پھر کتے پالنا تھا۔ عورتیں گھریلو کام کاج کے علاوہ محنت مزدوری بھی کرتی تھیں۔ چونکہ ذریعہ معاش ان کا مناسب سا ہی تھا تو اپنے گھر والوں کو پیٹ پالنا بس ہوتا تھا۔ اکثر عورتیں بھیک مانگ کر ہی گزارا کرتی تھیں۔ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور کمرے کی کھڑکی عین اسی طرف کھلتی تھی جہاں خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں تھیں۔ میں جب بور ہوتی تو ان کی جھونپڑیوں کا نظارہ کرتی تھی۔ مجھے ان کے روزمرہ کے معاملات، ان کے رہن سہن کے طور طریقے کو دیکھنے کا موقع ملتا۔ ایک دن ہمارے گیٹ پر کسی نے دستک دی۔ کھڑکی سے جھانکا تو معلوم ہوا کہ سامنے والی جھونپڑی میں سے ایک نوجوان لڑکی آئی ہے۔ گھر میں کوئی ایسا نہ تھا جو گیٹ کھولتا۔ امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ لڑکی خوبصورت اور جوان تھی۔ میرا جی چاہا اس کو بلا کر اس سے باتیں کروں۔ تبھی سیڑھیاں اتر کر میں جلدی سے گیٹ کے پاس آئی اور پوچھا کیا بات ہے، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے سامنے بنی جھونپڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں وہاں سے آئی ہوں۔ کیا چاہیے؟ میں نے پوچھا تو بولی جی میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو بہت تیز بخار ہے، آپ کے پاس بخار کی کوئی دوا ہے؟ میں نے سر درد اور بخار کی گولیاں اس کو دے دیں اور ہدایت کی کہ شام کو اپنی ماں کو لے کر آنا، میرے بھائی ڈاکٹر ہیں، ان کو دوا دیں گے اور اس کو علاج بھی کریں گے۔ وہ مشکور ہوئی، دوا لے کر چلی گئی۔ رات کو 8 بجے دوبارہ گیٹ بجا۔ اب کے بھائی جان نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکی ہما اور اس کی بیمار ماں آئی تھی۔ میں نے بھائی کو بتا دیا کہ جھونپڑی سے کوئی غریب عورت آئے تو اسے چیک کر لینا، وہ بیچاری بیمار ہے۔ بھائی نے ان کو اندر بلا لیا، گیراج میں پڑی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا، نبض وغیرہ دیکھ کر دوا دے دی اور سمجھا دیا کہ اگر اس سے آرام نہ آیا تو دوبارہ آنا، میں ٹیسٹ کروا دوں گا۔ اس طرح ہما سے میری واقفیت ہو گئی، مگر ہما ہفتے میں 2-3 بار آنے لگی۔ وہ کبھی برف لینے آتی، کبھی کہتی گھر میں آٹا اور سالن نہیں، تب والدہ بچا ہوا کھانا اسے دے دیا کرتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں ہما نے بتایا کہ وہ چھوٹی سی تھی جب ماں کے ساتھ بھیک مانگنے جاتی تھی، کیونکہ ماں شروع سے بیمار اور کمزور ہے، اس لیے وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتی۔ میں باشعور ہوئی تو اکیلی مانگنے چلی گئی۔ وہ خوبصورت تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور رنگت سانولی سلونی ہونے کی وجہ سے بہت پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ ایک رشتہ دار لڑکے کے ساتھ اس کے گہرے مراسم تھے۔ دراصل گناہ و ثواب کا تصور ان لوگوں کے دستور میں سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ تب بھی بھیک مانگنے چلی جاتی، تب بھی اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا تھا تو ہما اس کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ صدف بی بی ایسے واقعات کوئی نئی بات نہیں، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسوں کو خاصی بھیک مل جاتی ہے۔ اس کی باتیں بہت دلچسپ ہوتی تھی، میرے لیے باتیں بالکل نئی اور انوکھی تھی۔ تبھی میں اس کو کہتی تھی کہ تم روز آ جایا کرو۔ میں اس کے لیے خاص طور پر فریزر میں پانی کا کٹورا بھر کر رکھتی تھی تاکہ اسے دے سکوں۔ اس کے علاوہ سالن بھی رکھتی۔ یہ قسم کا لالچ تھا کہ اس بہانے سے ہما سے حالات جاننے کا موقع ملتا۔ عموماً وہ دوپہر کو آتی، ابو اور بھائی گھر پر نہ ہوتے، امی دوا کھا کر سو جاتی۔ یہ بہترین وقت ہوتا جب وہ 10-15 منٹ میرے پاس بیٹھ جاتی اور یوں میری دن بھر کی بوریت دور ہو جاتی تھی۔ اس نئی آبادی میں ویرانیت بہت تھی۔ ایک روز ہما نے بتایا، صبح سویرے ہم لڑکیاں اور عورتیں شہر کی جانب بھیک مانگنے کو نکلتی ہیں، اور ایک دن میں ایک دکاندار کے پاس گئی تو وہ گلے پر بیٹھا نقدی گن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے وہ 2-4 باتیں کی، 10 کا نوٹ مجھے تھما دیا۔ میں خوشی ہو گئی، اسے دعائیں دیتی آگے بڑھ گئی۔ پھر میں اگلے روز گئی تو پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا۔ دوسرے تیسرے دن اس کی دکان میں گھستی
اور 2-4 باتیں مٹھار کر مجھے 10 کا ایک نوٹ تھما دیتا۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھے دکان کے پیچھے کی گلی میں آنے کو کہا۔ میں وہاں گئی تو وہاں ایک مکان کے دروازے پر میرا منتظر تھا۔ یہ دیکھ کر میں جان گئی کہ اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ اس نے مدعا ظاہر کیا تو حیرت نہ ہوئی، میں تو ان کی باتوں کی عادت تھی، اور جب وہاں سے نکلنے لگی تو اس نے بہت زیادہ رقم دی، اتنی کہ سارا دن بھیک مانگنے میں اتنی رقم نہیں پا سکتی تھی۔ چلتے چلتے مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی لیا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کر لیا کہ میں دوبارہ ضرور آؤں گی۔ اس کے بعد جب بھی دکان پر جاتی وہ مجھے پچھلی گلی میں جانے کا اشارہ کر دیتا۔ مکان کے اندر کچھ میزبانی کے لوازمات بھی تھے۔ میری تواضع کے لیے مٹھائی، پھل اور دوسری اشیاء ہوتی تھیں، اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اب بجائے در در گلی گلی بھیک مانگنے کے، میں صبح ہی اس کے مکان پر چلی جاتی، کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر شام کو اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ ہر بار وہ مجھے اتنی رقم دے دیتا جو میری روزانہ کی بھیک کی کمائی سے زیادہ ہوتی تھی۔ یہ کمائی جب میں ماں کی جھولی میں ڈالتی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن اس نے بتایا کہ اب ان سب کو کسی نئے اور نامعلوم ٹھکانے کی جانب رخصت ہونا ہے۔ ہنا بدوشوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ہنا بدوش کسی کے ساتھ دل نہیں لگا پاتے، مگر اس نادان دل کا دکاندار انور کے ساتھ دل لگ گیا تھا، اور اب اپنے پیار کی نیا کو رواں رکھنا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ اس کے پاس وقت اتنا کم تھا کہ وہ انور کو اطلاع بھی نہ کر سکتی تھی۔ ایسے ہی قافلہ جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے جب درخواست کی کہ میں کسی طور پر اس کو اطلاع کر دوں، میں نے کہا کہ میں کس طرح اطلاع دوں گی، جبکہ میں تو جانتی تک نہیں ہوں کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیسا دکھتا ہے، یا اس کا نمبر ہے یا نہیں، اور ہے بھی تو مجھے کہاں معلوم ہوگا۔ پھر اس نے بتایا کہ انور کا نمبر ہے میرے پاس، ایک دن اس نے لکھ کر دیا تھا، اس کی دکان پر فون لگا ہوا ہے، اب یہ نمبر ملا کر اس کو بتا دیں کہ میں یہاں سے انجانے ٹھکانے پر جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مٹھی کھول کر کاغذ کا ایک ٹکڑا مجھے دے دیا جس پر ایک نہیں بلکہ 2 نمبر درج تھے۔ میں نے کہا میں نمبر ملا دیتی ہوں لیکن بات نہیں کروں گی، تم خود بات کرنا، جو کہنا ہے اس سے کہہ دو۔ نمبر ملا کر میں نے ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر بعد کوچ کرنے والے ہیں، تو مخاطب نے کچھ بات کی اور فون بند کر دیا۔ پھر ہما مجھ سے کہنے لگی کہ میں چوری سے آپ کے گھر کی پچھلی طرف سے جا رہی ہوں، مہربانی کر کے مجھے ادھر سے جانے دیں۔ میں نے کہا ہما اگر تم واپس نہ گئی تو تمہارے گھر والے ہمارا گیٹ بجائیں گے۔ کہنے لگی کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ میں ادھر آئی ہوں، ویسے بھی میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی، بس آخری ملاقات کرنی ہے، شاید کہ وہ مجھے آج کچھ زیادہ رقم دے دے جو میری ماں کے علاج کے لیے کام آئے۔ اس کا غمزدہ چہرہ دیکھ کر میں نے اپنے گھر کا پچھلا دروازہ کھولا اور وہ ادھر سے باہر چلی گئی۔ یوں وہ کسی طرح اپنے لوگوں سے چھپ کر دکاندار کے پاس چلی تو گئی تو جو اس کا منتظر تھا اس نے اسے اپنے خالی مکان میں بٹھایا اور شام کو مکان میں تالا لگا کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے ہما کو تسلی دی کہ اس وقت فوری طور پر کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں میں گھر نہیں لے کر جا سکتا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، 4 بچوں کا باپ ہوں، اور گھر والے تمہیں قبول بھی نہیں کریں گے، اور کوئی ترکیب سوچنے کے لیے چند دن چاہیے ہوں گے۔ ہما نے یہ سن کر صبر کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور مزید اصرار نہ کیا۔ ادھر ہما کے جانے کے 2 گھنٹے بعد اس کی ماں نے ہمارا گیٹ بجایا اور اس کے بارے میں پوچھا، اس کی بیٹی شام سے غائب ہے، کیا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ یہ سن کر میں نے کہا اماں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ تو آج ادھر آئی نہیں۔ یہ میں نے صریحاً جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں کچھ بتا کر ان کے معاملات میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا جو خود ہما کا پتہ کرنا چاہیے۔ وہ پرچہ جس پر دکاندار کا نمبر درج تھا وہ میرے پاس تھا۔ ایک فون نمبر ملایا تو فون ہما نے اٹھایا، میری آواز سن کر جیسے وہ مرتے مرتے جی اٹھی ہو۔ بولی باجی انور تو مجھے اندر ڈال کر باہر سے تالا لگا کے چلا گیا ہے، اب تو وہ صبح ہی آئے گا، میں رات بھر اکیلی رہوں گی، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، تم فون کر کے میری خبر لیتی رہنا۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کی اماں اس کے بارے میں پوچھنے آئی تھی اور آج انہوں نے کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے کیونکہ پورا خاندان اس کو تلاش میں لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ اداس ہو گئی تو میں نے کہا اگر تم کہو تو تمہارے بارے میں تمہاری ماں کو بتا دوں کہ تم کہاں ہو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، ایسا مت کرنا، اگر انہوں نے مجھے پا لیا تو وہ ضرور مجھے قبیلے سے غداری کی سزا دیں گے اور کسی دوسرے قبیلے والوں کے پاس فروخت کر دیں گے۔ اب تو میرا مرنا جینا انور کے ساتھ ہے۔
کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بس ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ مجھ سے دھوکہ نہ کرے۔ اس نے مجھ سے وعدہ بھی لیا کہ کل شب میں اسے پھر فون کروں گی۔ اگلی شب رات 12 بجے کے بعد میں نے نمبر ملایا تو اسی نے فون اٹھایا۔ اس نے کہا انور صبح 9 بجے آیا تھا، ناشتہ بھی لایا تھا، پھر دوپہر کو 1 گھنٹہ کے لیے آیا تو کھانا بھی میرے ساتھ کھایا۔ رات 7 بجے پھر تالا لگا کر چلا گیا، وہ پھر صبح آئے گا۔ میں نے کہا ہما ایسا کب تک چلے گا؟ ادھر تو تمہارے لوگ ابھی تک نہیں گئے، وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگی اسی وجہ سے تو انور نے مجھے باہر نہیں نکالا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ باجی تم مجھے بتاتی رہنا، جب میرے گھر والے چلے جائیں گے پھر میں باہر آ جاؤں گی۔ 1 ہفتے کی تلاش کے بعد جب وہ خانہ بدوش چلے گئے تو میں نے ہما کو فون کر کے بتایا کہ اب وہ لوگ جا چکے ہیں، تو لوگوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، آخر مایوس ہو کر وہ چلے گئے، اب تم باہر آ سکتی ہو۔ مگر 1 ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا، وہ قید میں ہی رہی۔ انور نے ایک پل کے لیے بھی اس کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دی تھی، یہاں تک کہ وہ تنگ آ گئی۔ اب وہ رو رو کر اس سے کہتی کہ تمہاری محبت میں ماں باپ اور اپنوں کو چھوڑا، آزادی بھری زندگی کو خیر آباد کہا، اب ایک چھت اور 4 دیوالی میں کب تک قید رہوں گی؟ میں آزاد فضاؤں میں جنم لینے والی آزاد پنچھی ہوں۔ ہم چھت تلے نہیں رہتے کیونکہ ہمیں چھتوں سے ڈر لگتا ہے، نہ ہم مکانوں میں ٹھکانہ کرتے ہیں، نہ ہم مکان بناتے ہیں، ہم خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سن کر انور نے غصے سے اس کو کہا یہ بات تو پہلے سوچنی تھی، تمہیں مکان میں رہنا قید لگتا ہے تو مجھ سے کیوں پیار کیا تھا؟ کسی خانہ بدوش سے یاری لگائی ہوتی جس کے امرا نگری نگری گھومتی پھرتی۔ اب تو اس زندگی کو قبول کرنا ہوگا۔ 1 مہینے تک وہ خالی مکان کے ایک کمرے میں قید رہ کر تنگ آ گئی۔ جب میں رات کو اس کو فون کرتی تو وہ منتیں کرنے لگتی کہ باجی خدا کے لیے مجھ سے رابطہ ختم نہیں کرنا، مجھے ضرور روز فون کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اب تو مجھے اکیلے کمرے سے خوف آنے لگتا ہے، واقعی یہ چھت مجھ پر گر پڑے گی۔ جب اس نے رو رو کر حال برا کیا تو ایک روز انور اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر آ گیا جو پولیس انسپیکٹر تھا۔ وہ اس کو ہما کے بارے میں بتانے اور اسے صلاح مشورہ کرنے لایا تھا۔ اس پولیس والے کا نام محمد بہرام تھا۔ اس نے دیکھا تو بولا انور تم بال بچے دار ہو، تمہارے سالے بھی اتنے لڑکے ہیں، تو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اس بیچاری کو دھوکے میں یہاں قید کیا ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ اور رشتہ دار سے اب چاہو تو اس کو میرے حوالے کر دو۔ میری بیوی 1.5 سال پہلے فوت ہو گئی ہے اور 2 چھوٹے بچے ہیں جن کو پالنا میرے لیے مسئلہ ہے۔ اگر یہ لڑکی میرے بچوں کی پرورش پیار سے کر سکے تو میں اس کو بیوی بنا کر عزت سے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ تم تو جانتے ہو میں اکیلا ہوں۔ تو انور جو واقعی اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا کہنے لگا بہرام کے بارے میں غور کروں گا، اگر کسی دن میرے گھر والوں کو علم ہو گیا تو تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تم کہاں جاؤ گی؟ ہما کو بہت زیادہ دکھ ہوا مگر وہ مجبور تھی، کر بھی کیا کر سکتی تھی۔ اس نے اسی دن مجھے فون کیا اور پوچھا کہ یہ صورتحال ہے میں کیا کروں، تو میں نے مشورہ دیا کہ تم فوراً بہرام کی پیشکش قبول کر لو، اس کے ساتھ نکاح کر کے عزت کی زندگی بسر کرو، ورنہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ گی۔ دوسرے دن انور کے ہمراہ بہرام دوبارہ آیا تو اس نے بہرام کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ انور نے خود اس کا نکاح اپنے دوست سے کروا دیا۔ بہرحال اس نے یہ بھی وفا ہی کی، اگر ایسے ہی کسی دن مکان سے باہر کر دیتا تو یہ بیچاری کیا کرتی۔ شادی کے بعد ہم نے شوہر کو میرے بارے میں بتایا اور مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ یوں ایک روز وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ امی کیونکہ اس کو پہچانتی تھی اس سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تب وہ بولی باجی دیکھو مردوں کا کوئی اعتبار نہیں، مگر شکر ہے بہرام جیسے نیک انسان کو وہ میرے سامنے لایا، ورنہ تو نہ جانے کیا ہو جاتا، شاید اسی لیے کہ بیک کا پیالہ میرے ہاتھ میں اور اللہ واسطے کی صدا لب پر ہوتی۔ حالانکہ شادی کا فیصلہ مجھے منظور نہیں تھا، مگر انور کی بے وفائی نے میری آنکھیں کھول دی اور یہ بات وقت پر سمجھ میں آ گئی۔ میں نے بہرام کا ہاتھ تھام لیا۔ باجی یہ ہیرا انسان ہے، ورنہ مجھ نگر نگر گھومنے والی بھکارن کو کون گھر کی زینت بناتا ہے؟ میں نے اس کے شوہر سے پوچھا بھائی آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ اس نے کہا باجی ہم پولیس والے گھاٹ گھاٹ کا پانی لے کر پیتے ہیں اور چکنے ہو جاتے ہیں۔ ہما کی بے بسی اور بے چارگی دیکھی تو میرا دل خدا کے خوف سے لرز گیا۔ میں نے سوچا اس بے یار و مددگار لڑکی کو عزت گھر اور پیار ملے گا تو یقیناً یہ میری قدر کرے گی اور میرے بچوں کو پیار دے گی جو ماں کے پیار کو ترس گئے تھے اور در در کے دھکے کھا رہے تھے۔ اب ان کو ہما کے روپ میں ماں مل گئی ہے اور ہما کو بھی سکون آ گیا ہے۔
کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، مگر اب اس کو ان سب کو بلانا پڑے گا، کیونکہ خانہ بدوشوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان سے کسی کی رشتہ داری نہیں نبھ سکتی۔ بہرام کے اس بیان پر میں نے سوچا یہ پولیس والا ہے، اگر تلاش کرے تو ہما کے والدین کا سراغ پا سکتا ہے، مگر وہ شاید خانہ بدوشوں کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ہما کی قسمت اچھی تھی، اچھا شوہر پا لیا اور اس کے نصیب نے اس کا ساتھ دیا، تو جلدی بہرام کی ترقی ہو گئی۔ اس کو ترقی کے علاوہ شجاعت کا تمغہ اور انعام بھی ملا، مگر اس نے دوبارہ رابطہ نہ کیا۔ 8 سال گزر گئے۔ ایک بار میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ سپر اسٹور پر گئی تو اچانک وہ مجھے نظر آ گئی۔ کافی موٹی ہو گئی تھی، مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بولی کہ میرے 3 بچے بھی ہو گئے ہیں اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، اور بہرام پولیس میں اعلیٰ افسر بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ خوشیوں سے نوازا ہے، زندگی میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے، البتہ کبھی بھی مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے تو میں اداس ہو جاتی ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ لوگ پولیس والوں کو اتنا برا بھلا کیوں کہتے ہیں، مگر اس محکمے میں بہرام جیسے نیک دل لوگ بھی موجود ہیں جو ہما جیسی لاوارث عورت کا سہارا بنتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا کہ اسے بہرام جیسا شوہر ملا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔